بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا مبلغ اسلام خطیب اسلام سفیر اسلام پیر طریقت جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ساجد الرحمان صاحب آستانہ عالیہ بگھاٹ شریف کو وہ آئیں اور اپنے مواضع حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ سامعین محترم، ان کی آمد سے قبل زوردار نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ اور نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں کہ آپ کی یہ آواز ابھی ابھی کربلا میں جا کے گونجے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہدائے کرب و بلا۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین۔ مخدوم محترم، محسن ملت اسلامیہ، عالی مرتبت حضرت پیر محمد علاء الدین صدیقی مدد اللہ العالی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نہریہ شریف، چانسلر محی الدین اسلامک یونیورسٹی، میرے انتہائی مشفق مہربان لائق سخت عزت و احترام حضرت مولانا صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب مدد اللہ العالی، حضرات علماء کرام، انتہائی قابل قدر سامعین کرام، آج کے اس عظیم الشان اجتماع کو دیکھ کر انتہائی اطمینان محسوس کرتا ہوں کہ حریت فکر رکھنے والے موجود ہیں، زندہ ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز بلا تمہید ایک معروف ربائی سے کرنا چاہتا ہوں۔ فلسفہ شہادت کو اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور آپ کی اس ساری جد و جہد، ایثار اور قربانی کی تاریخ کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش فرمایا کہ ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، کٹی ہے جلی تو نہیں۔ ہری ہے شاخ تمنا، کٹی ہے جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں۔ ہری ہے شاخ تمنا، کٹی ہے جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی۔
جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. حضرات گرامی، آج میں آپ ہم سب امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سوغات عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں. حسین کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین کسی ذات کا نام نہیں ہے، حسین جذبے کا نام ہے، حسین ایثار کا نام ہے، حسین قربانی کا نام ہے، حسین استقلال کا نام ہے، حسین جرأت کا نام ہے، حسین حق پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے کا نام ہے، حسین علی اکبر کی قربانی کا نام ہے، حسین علی اصغر کی قربانی کا نام ہے، حسین کربلا کے دیگدار پر لا الہ الا اللہ کو اپنے خون سے رقم کرنے کا نام ہے، حسین اپنے آپ کو نام مصطفیٰ پہ قربان کر دینے کا نام ہے، حسین اقدار اسلامیہ کی پاسداری کو اپنے گھر کو اجاڑ دینے کا نام ہے. اور ایک تاریخی جملہ حضرات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ حسین وہ ہے جس نے اپنا گھر اجاڑ کے امت کے گھر کو بسا دیا ہے. لوگوں کی نظر حشمت پہ ہوتی ہے، لوگوں کی نظر کرسی پہ ہوتی ہے، لوگوں کی نظر اقتدار پہ ہوتی ہے، لوگوں کی نظر اس جمال اور کمال پہ ہوتی ہے. لیکن یقین کیجئے حضرت حسین خان وعدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اقبال کہتے ہیں سلطان کے لیے ہے نہ تونگر کے لیے ہے، سلطان کے لیے ہے نہ تونگر کے لیے ہے، کونین کی ہر چیز قلندر کے لیے ہے. سلطان کے لیے ہے نہ تونگر کے لیے ہے، کونین کی ہر چیز قلندر کے لیے ہے. زربفت کے پردے ہیں کنیزوں کے گھروں میں، زربفت کے پردے ہیں کنیزوں کے گھروں میں، اور ایک کوہنا ردا پھٹی ہوئی چادر اور ایک کوہنا ردا بنت پیغمبر کے لیے ہے. کیسر و کسرا کے لیے کند مائے نام ہے، کیسر و کسرا کے لیے کند مائے نام، اور ایک نان جبی فاتح خیبر کے لیے ہے. کربلا کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ کوئی کہہ دے یہ جا کر ان امیروں سے، کوئی کہہ دے یہ جا کر ان امیروں سے، یہ جاہو حشم میری ٹھوکر کے لیے ہے. حضرات گرامی، میرے آقا، آپ کے آقا، ہم سب کے آقا، مسلمانوں کے آقا، اور مجھے کہنے دیجئے غیر مسلموں کے آقا، اس لیے کہ جو نہیں مانتے، جنہوں نے اقرار نہیں کیا، انہوں نے بھی عظمت مصطفیٰ پہ سر دھن کر، قدم مصطفیٰ کو چوم کر، عظمت مصطفیٰ کا اقرار کرتے ہوئے پورے آہنگ کے ساتھ کہا کہ شفیع امم رحمت عالمی ہے. نام گوپی ناتھ ہے، امن تخلص رکھتا ہے، ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن کہتا ہے شفیع امم رحمت عالمی ہے. فقط یہ متائے مسلمان نہیں ہے. نظام کوہن کو کیا پارا پارا تیری ذات والا نمو آفری ہے. یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جہاں سے صدا نور پھیلا جہاں میں میرے ایشیا کی عجب سرزمی ہے، اور تیرے میں کدے کی رہے خیر ساکی. مدینے کی طرف رخ کر کے کہتا ہے ہندو ہے، تیرے میں کدے کی رہے خیر ساکی، تیرے میں کدے کی رہے خیر ساکی. یہ کاسا ہے میرا، یہ میری جبی ہے. حضرات محترم، سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظام دیا.
ایک نظام دیا، ایک دستور العمل دیا، ایک دستور حیات دیا، زندگی گزارنے کا قرینہ دیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا، محکوموں کے لیے کچھ اصول دیے، حاکموں کے لیے کچھ اصول دیے، حاکموں کے لیے بھی اصول، محکوموں کے لیے بھی اصول۔ وہ اصول جن کو قائم کرنے کے لیے میرے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بازار میں پتھر کھائے، وہ اصول جن کی پاسداری کے لیے ہم سب کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے بازار میں پتھر کھائے، جن اصولوں کی خاطر مجھے بتاؤ آج اس یوم الشہداء پہ میں آپ سے سنیو مسلمانوں، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے جو پتھر کھائے، میرے آقا نے جو مصائب جھیلے، وہ کیا اس لیے تھے کہ مکہ کی حکومت مل جائے؟ کیا وہ اس لیے تھے کہ تاج شاہی ان کے سر پہ رکھ دیا جائے؟ کیا وہ اس لیے تھے کہ انہیں اقتدار مل جائے؟ اقتدار کی پیشکش تو سب سے پہلے خود مشرکین مکہ نے جناب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی تھی، محمد اگر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بادشاہت چاہیے، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر دولت چاہیے، دولت کے انبار آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ شادی کے خواہش مند ہیں تو خوبصورت خواتین قطار اندر قطار آپ کے سامنے لا کر کھڑا کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا تھا، محبوب خدا نے فرمایا تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، اگر ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، پھر بھی حق بات کہنے سے بات نہیں ہوگا۔ مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے کرسی نہیں چاہیے، مجھے جاہ نہیں چاہیے، مجھے حشمت نہیں چاہیے، مجھے اعلاء کلمت الحق چاہیے۔ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان سارے بتوں سے تمہارا منہ موڑ کر ایک ذات وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانا چاہتا ہوں۔ میں کعبے کو 360 بتوں سے پاک کر کے اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کی پکار اور آہنگ کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ دستور العمل تھا، یہ وہ دستور حیات تھا، یہ وہ زندگی کا بنیادی فلسفہ تھا جو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا۔ اور حاضرین گرامی مرتبت، یہی وہ فلسفہ تھا جس کو لے کر صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، جب مانعین زکوٰۃ سے جنگ کا موقع آیا، حضرت عمر نے مشورہ دیا، جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ حالات بڑے نازک ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ ابھی تازہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر پردہ فرمایا ہے، ابو بکر تھوڑی سی نرمی برتیے، ان سے صرف نظر کیجئے، جو نہیں دیتے زکوٰۃ ان کو جانے دیجئے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، سنو، میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں اگر کوئی بکری کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور آج دینے سے انکار کرتا ہے، میں اس سے جنگ کروں گا۔ مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے کرسی نہیں چاہیے، مجھے جاہ نہیں چاہیے، مجھے حشمت نہیں چاہیے، مجھے اتباع محمد مصطفیٰ چاہیے، مجھے مصطفیٰ کا اصول چاہیے، مجھے مصطفیٰ کا ضابطہ چاہیے، مجھے مصطفیٰ کے قانون کی عمل داری چاہیے۔ اور فرمایا کہ وہ لشکر اسامہ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا تھا، اسے روانہ کر کے چھوڑوں گا، اس حالت میں چھوڑوں گا کہ پیچھے میں اکیلا رہ جاؤں، مدینے میں اکیلا رہ جاؤں، پہاڑوں سے بھیڑیے آئیں، ابو بکر کو آ کے کھا جائیں، مجھے منظور ہے، لیکن وہ لشکر جا کے رہے گا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا تھا۔ یہ پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر جو سفر کے ساتھ تھی، جو حضر کے ساتھ تھی، جو جناب مصطفیٰ کی قبر کے ساتھ تھی، قبر
درمیانی سا جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں لاہور میں حضرت داتا کا روزہ ہے، اجمیر میں حضرت خواجہ اجمیری کا روزہ ہے. میں کہتا ہوں کہ گولڑا شریف میں حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روزہ ہے. کہتے ہو نا. بغداد میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا روزہ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ روزہ ابو بکر کہاں ہے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. علماء تشریف فرما ہے. ابو بکر کا روزہ کہاں ہے؟ عمر کا روزہ کہاں ہے؟ عمر کا روزہ دیکھنا ہو، ابو بکر کا روزہ دیکھنا ہو تو روزہ محمد مصطفیٰ کو دیکھو. روزہ محمد مصطفیٰ کو دیکھو. روزہ محمد مصطفیٰ روزہ ابو بکر ہے. روزہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ روزہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو روزہ مصطفیٰ پہ جائے گا وہ روزہ ابو بکر پہ جائے گا. جو روزہ مصطفیٰ پہ جائے گا وہ روزہ عمر پہ جائے گا. روزہ عمر پر جائے بغیر، روزہ ابو بکر پر جائے بغیر روزہ مصطفیٰ پہ حاضری دی نہیں جا سکتی. گویا مصطفیٰ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ سنیو مجھ سے محبت رکھنے والوں، میرے پاس آتے ہو نا. میں اوپر ہوں، میرے قدموں کے نیچے دیکھو. پہلے قدم دیکھے جاتے ہیں نا، پہلے قدم دیکھے جاتے ہیں، قدموں کے تلوے دیکھے جاتے ہیں. میرے قدموں کے تلووں کو دیکھو گے تو تمہیں عمر نظر آئے گا. میرے قدموں کے تلووں کو دیکھو گے تو تمہیں ابو بکر نظر آئے گا. میری بارگاہ میں تب پہنچو گے پہلے عمر کے تلووں کو چومو گے، پھر ابو بکر کے تلووں کو چومو گے. دونوں کے تلووں کو چومنے کے بعد میری بارگاہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو. حاضرین محترم، انہوں نے اس نظام کو آگے بڑھایا. عثمان نے اس کو آگے بڑھایا. عثمان ذو النورین، دو نوروں والا، جن کے گھر میں جناب مصطفیٰ کی دو صاحبزادیاں ہیں. اور اس کے بعد شیر خدا آتے ہیں. حضور علیہ السلام کے گھر میں پرورش پانے والے آتے ہیں. سایہ نبوت میں پروان چڑھنے والے آتے ہیں. مجھے تاریخ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے حضرت صاحب، آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤسائے مکہ کی دعوت. اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا تھا. برملا سرکار نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. ابھی وانذر عشیرتک الاقربین کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی. اپنے اقربا کو ذرا ڈرائیے، ان کو بلائیے. حضور نے ان کو دعوت پہ بلایا، جمع ہوئے، کھانا پیش کیا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے دعوت توحید و رسالت ارشاد فرمائی. کافر کھڑے ہو گئے. کیا اس لیے بلایا تھا؟ کیا اس لیے جمع کیا تھا؟ مورخ لکھتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی نو عمر ہے، کوئی اتنا زیادہ جسے والا نہیں ہے، پتلی پتلی ٹانگیں ہیں. کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹانگیں کمزور ہیں، جسم لاغر ہے، آشوب چشم کا مریض ہوں، لیکن میں اپنے خالق کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جب تک دم میں دم ہے آپ کا ساتھ دوں گا. جب تک دم میں دم ہے ساتھ دوں گا. سید سلیمان ندوی نے لکھا کہ جس وقت وہ یہ بات کہہ رہا تھا کفار مکہ استہزاء کر رہے تھے کہ دعویٰ کرنے والا ذرا دیکھو. ایک یتیم بچہ، یتیم مکہ دعویٰ کر رہا ہے، دعویٰ نبوت کر رہا ہے، اور دعوے کی تائید کرنے والا ذرا دیکھو. ایک نو عمر بچہ ہے، آشوب چشم کا مریض ہے، نحیف سا جسم ہے، پتلی سی ٹانگیں ہیں، اور وہ اس دعوے کی تصدیق کرتا ہے. دعویٰ کرنے والا دیکھو، دعوے کی تصدیق کرنے والا دیکھو. لیکن کہتے ہیں کہ ابھی 20 سال بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ چشم فلک پیر نے یہ منظر دیکھا کہ دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں سچا تھا اور دعوے
دعوے کی تائید کرنے والا بھی لمحہ لمحہ اپنے اس دعوے کی تصدیق کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. کبھی بدر میں نظر آتا ہے, کبھی احد میں نظر آتا ہے, اور کبھی حنین میں نظر آتا ہے, اور کبھی خیبر کا قلعہ اکھاڑتا ہوا نظر آتا ہے, اور ہر لمحہ یہ پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے, او کافروں دیکھو تو صحیح, میں نے مصطفیٰ کے دعوے کی تصدیق کا اعلان کیا تھا, دیکھو میں کس طرح شہادتیں مہیا کر رہا ہوں, کس طرح شہادتیں مہیا کر رہا ہوں. تاریخ کا پہیہ چکر کاٹتا ہے حضرات محترم, تاریخ آگے نکلتی ہے, اپنا سفر طے کرتی ہے. سن 61 ہجری آتی ہے حضرات محترم, سن 61 ہجری تاریخ اسلام کا ایک کھوچکا باب ہے, ایک خونی باب ہے. مورخ جب بھی اس تاریخ کو دل کی آنکھ سے پڑھتا ہے تو خون کی آنسو روتا ہے. ابوالکلام آزاد کا ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, کہتے ہیں کہ 61 ہجری کے واقعے پر جتنے آنسو بہائے گئے, اگر ان آنسو کو اکٹھا کیا جائے تو ایک اور دریائے فرات بہہ نکلے, ایک اور دریائے فرات بہہ نکلے. حضرات محترم, ایک ایسا دور آتا ہے کہ وہ نظام جو محمد رسول اللہ لے کے آئے, وہ نظام جس کی پاسداری جناب صدیق اکبر نے فرمائی, وہ نظام مصطفی جس کی آبیاری حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے خون سے کی, اور وہ نظام جس کے لیے حضرت عثمان نے شہادت پائی, اور وہ نظام جس کے لیے کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے خنجر کھایا. اور میں وہ تاریخی جملہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں حضرات گرامی. مجھے بتاؤ کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آہ اور بکا کی صدائیں اٹھتی ہیں یا نہیں اٹھتی ہیں؟ آہو بکا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس دنیا سے چلا گیا, اس رخصت یہاں سے چلا گیا, یہاں سے رخصت ہو گیا, ہم سے جدا ہو گیا, اور اس شخص پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے. لیکن آؤ وہ تاریخی جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس میں اقدس پر وار ہوتا ہے اور بڑا جری وار ہوتا ہے, وار کھا کے آپ کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر جا کے جب گرتے ہیں تو آپ کی زبان اقدس سے ایک جملہ ادا ہوتا ہے جو تاریخ رقم کر دیتا ہے. فرمایا فزت برب الکعبہ, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. یہ کس کامیابی کا اعلان ہے؟ یہ کس کامیابی کی صدا تھی؟ یہ کس کامیابی کی آواز تھی؟ میں پھر پلٹ کر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ رؤسائے مکہ کے مجمع میں جو علی نے اعلان کیا تھا کہ جب تک دم میں دم ہے مصطفیٰ تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, جان قربان کر دوں گا, لیکن تیرے اسلام پہ آج نہیں جانے دوں گا. آج جب بار کھایا تو اپنے رب کو شاہد بنا کے اعلان کیا, مولا اس دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں, جو عہد کیا تھا اس کو نبھا کے جا رہا ہوں. فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم. رب کعبہ کی قسم دنیا سے کامیاب جا رہا ہے. اب دور آتا ہے, تبدیلی آتی ہے, لیکن تبدیلی کیا آئی تھی؟ اگر میری باتیں کسی کو ناگوار نہ گزرے تو صاحبزادہ صاحب کی اجازت سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں سیاسی آدمی نہیں ہوں اور سیاست میں الجھنا بھی نہیں چاہتا, لیکن خالص مذہب کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے کچھ چند سوالیہ نشانات چھوڑ کے جاتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی تبدیلی آئی تھی کہ علی کا بیٹا کھڑا ہو گیا؟ وہ کون سی تبدیلی آئی تھی کہ نواسہ رسول کے خون نے جوش مارا؟ وہ کون سی تبدیلی آئی تھی کہ نواسہ رسول نے مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیا؟ وہ کون سی تبدیلی آئی تھی کہ نواسہ رسول نے کعبۃ اللہ کو چھوڑ دیا؟ وہ کیا تبدیلی تھی؟ کیا ہو گیا؟
بدر برپا ہو گیا تھا. پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام کیا ہوا تھا؟ یزید نے کیا کر دیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ پوری تاریخ کو کھنگال کے دیکھ لیجئے, مجھے بتائیے. اور آج کے کاسا لیسو سے پوچھئے کہ وہ کیا تبدیلی آئی تھی کہ حسین کھڑے ہو گئے تھے. حسین نے بغاوت کر دی تھی, حسین مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, خاندان نبوت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن تاریخ کو کھنگالیے. لکھنے والے لکھتے ہیں یزید شراب پیتا تھا, حسین سے برداشت نہیں ہو سکتا. یزید شراب پیتا تھا, یہی تھا راجہ صاحب, روچا بولو نا اور ہر جگہ بولو. یزید شراب پیتا تھا, شرابی تھا, حسین سے برداشت نہیں ہو سکا کہ میرے نانا کی مسند ہو اور اس پہ کی مسند پہ بیٹھنے والا شرابی ہو. نہیں قبول فرمایا. یزید بدکاری کرتا تھا, یہی آیا ہے, فاسق تھا, فاجر تھا. معلوم ہوا کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہے, جو حسینیت کا نعرہ لگاتا ہے, جو حسین کا دم بھرتا ہے, وہ کسی شرابی کو قبول نہیں کر سکتا ہے, وہ کسی زانی کو قبول نہیں کر سکتا ہے, وہ کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا ہے. سردار ندا دست دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسین, وہ سر دے سکتا ہے. سنیو, ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جملہ معترضہ ہے, سن لو. کمزور قومیں کبھی عزت اور عظمت کے ساتھ اقوام کی صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی یہاں میرا دوست لکھنے والا بیٹھا ہے اخبار نویس, تو وہ یہ لکھ لے کہ کمزور قوم کبھی اقوام کی صف میں عزت اور آبرو کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی. جو قوم کمزور ہو جاتی ہے, اس کے نبی کی عزت اور ناموس پر بھی لوگ پھر انگلیاں اٹھایا کرتے ہیں, اس پر بھی حملہ ہوا کرتے ہیں. مسلمانوں کیا اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ حسین نے تو فاسق کو قبول نہیں کیا, حسین نے فاجر کو قبول نہیں کیا, حسین نے شرابی کو قبول نہیں کیا, لیکن 57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کے بے غیرت حکمرانوں کی موجودگی کے باوجود آج جناب مصطفیٰ کے کارٹون چھاپے جاتے ہیں. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑے رہو. اے گنبد خضرا سے محبت کرنے والوں, اے گنبد خضرا کی جالیوں سے محبت کرنے والوں, اے گنبد خضرا کی جالیوں کو چومنے والوں, سنیوں کا ہدی خان احمد رضا خان تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑے رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اے حسین کے پیروکاروں, اے حسین کے نام لینے والوں, اے شہید اعظم کانفرنس منانے والوں, ذرا سوچو تو صحیح, حسین نے کربلا میں کس بات کا درس دیا ہے. میرے بیٹے کی کیا حیثیت, آپ کے بیٹے کی کیا حیثیت, میرے باپ کی کیا حیثیت, آپ کے باپ کی کیا حیثیت, میری بہن کی کیا حیثیت, آپ کی بہن کی کیا حیثیت. حیثیت تو ہے فاطمہ کے بیٹے کی, حیثیت تو ہے فاطمہ کی بیٹی کی, حیثیت تو ہے علی اصغر کے باپ کی, حیثیت تو ہے علی اکبر کے باپ کی. اگر علی اصغر کا باپ قربان ہو گیا, اگر علی اصغر قربان ہو گیا, اگر علی اکبر کا باپ قربان ہو گیا, علی اکبر قربان ہو گیا, فاطمہ کی بیٹی کی چادر سر سے اٹھ گئی, میری بیٹی کی کیا حیثیت, آپ کی بیٹی کی کیا حیثیت. جب تک تم اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگے کہ ہم نے اسوہ حسینی کو اپنانا ہے, ہم نے کسی بات کی پرواہ کیے بغیر اقدار اسلامیہ کی پاسداری کرنی ہے, اس وقت تک یہ ملک امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا. آج امن کے نام پر, امن کے نام پر, امن نام کی کوئی
دہشت گردی ہو رہی ہے، امن کے نام پر ظلم ہو رہا ہے، امن کے نام پر ناموس مصطفیٰ کی دجیاں کھیلی جا رہی ہے، امن کے نام پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ناپاک حملے ہو رہے ہیں۔ رواداری، آج ابھی صبح شاید دوستوں نے دیکھا ہو ٹیلی ویژن پر ایک لائیو پروگرام آ رہا تھا، مجھے بھی اس میں انہوں نے دعوت دی تھی، نے کہا حسین نے رواداری کا درس دیا۔ میں نے کہا کس رواداری کی بات کرتے ہو؟ یہ رواداری نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر کو کوئی گالیاں دے اور ہم کہیں کہ جی کوئی بات نہیں، ذرا صبر سے کام لینا چاہیے، رواداری سے کام لینا چاہیے۔ یہ رواداری نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ بے غیرتی کو رواداری کا نام نہ دو، بے غیرتی رواداری نہیں ہوتی، رواداری اور چیز ہوا کرتی ہے، بے غیرتی اور چیز ہوا کرتی ہے۔ آج لوگوں نے بے غیرتی کا دوسرا نام رواداری رکھ دیا ہے۔ ہم روادار ہو سکتے ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہو سکتے، بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے، رواداری یاد نہ رہے، بھائی کو کوئی گالی دے، رواداری یاد نہ رہے، ہماری کرسی کو کوئی چیلنج کرے، رواداری یاد نہ رہے، پھانسی پہ لٹکا دے، گھوڑے مروا دے، غائب ہو جائے، گھر والوں کو پتہ ہی نہ چلے کدھر گیا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو للکارے اور سبق یہ دیا جائے کہ رواداری سے کام لو، صبر سے کام لو۔ حسین نے میدان کربلا میں آپ کو جو درس دیا ہے، جو سبق دیا ہے، وہ سبق کیا ہے کہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن شریعت مصطفی پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، دین پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اقدار اسلامیہ پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، کسی سے بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ سنو، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شیر افغان صاحب، کسی سے بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے، کسی فاسق سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، کسی فاجر سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، کسی شرابی سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، کسی بدماش سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ سنیو، اگر حسین کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر خانوادہ نبوت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہو، تو کسی شرابی سے کمپرومائز نہ کرو، کسی زانی سے کمپرومائز نہ کرو، کسی بدماش سے کمپرومائز نہ کرو۔ اور جو حسین نے کہا نا، اور اقبال نے کیا خوبصورت بات کی کہ سر الا اللہ بر صحرا نبی، سر الا اللہ بر صحرا نبی، صدر عنوان نجات مانوی۔ اپنے خون کی سرخی سے کربلا کے ریگستان میں آپ نے لا الہ الا اللہ کا راز لکھ دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ مسلمان خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، اگر اس کی جبین نیاز کم ہو سکتی ہے تو صرف ذات وحدہ لا شریک کے سامنے ہو سکتی ہے، وہ خدا کے سوا۔ توحید تو یہ ہے، مولانا ظفر علی خان نے صاحب بڑی خوبصورت بات کہی تھی، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اور جس کا وہ ہو جائے نا، اور جس ذات بے نیاز کا یہ ہو جائے، یقین کیجئے یہ اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے، یہ بندہ پھر اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے کہ لاکھوں اس کے در پہ جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یاد رکھو، کثرت فتح بندی کی علامت نہیں ہوتی ہے، کثرت فتح بندی کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ کئی دفعہ کثرت والے دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں اور مٹھی پر لوگ ہمیشہ کے لیے امن ہو جاتے ہیں۔ آج حسین زندہ ہے، یزید مر چکا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے یہاں افشر کالونی میں کتنے حسین ہیں؟ کتنے حسین؟ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حسین، یا حسین نام کے پہلے یا حسین نام کے بعد، ہر گھر میں حسین موجود ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے اوس میں، پڑوس میں، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کر سوچ کے اپنے آپ سے سوال کرو، آپ کی افشر کالونی میں یزید کتنے ہیں؟ کوئی ہے؟ تو زندہ کون ہے؟ حسین زندہ ہے۔ یہ کوئی نہیں ہوتا کہ کون مرا کون جیا، اس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کیا بات ہے۔
جان تو آتی جاتی رہتی ہے۔ پیر سعید الرحمان صاحب، میرے خیال میں آدھے گھنٹے سے تو بات بہت آگے چلی گئی، لیکن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، میں صرف اس بارگاہ حسینیت میں حاضری لگوانے کے لیے چند منٹ آپ سے مزید چاہتا ہوں۔ جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ گزر چکا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، لیکن مولوی لوگ اکثر اس طرح کے داؤ پیچ کھیلتے رہتے ہیں، تو صاحبزادہ صاحب ہمارے ساتھ اتنے کھیلتے ہیں تو ہم نے اگر تھوڑا بہت اس طرح کر لیا تو کیا حرج ہے؟ یہ ہمیشہ کرتے ہیں، اگر ایک آدھ دفعہ بلایا بھی انہوں نے پہلی مرتبہ ہے، تو ایک آدھ دفعہ اگر اس طرح ہماری طرف سے ہو گیا تو معافی کے لائق تو ہے نا، یہ تو کوئی تھوڑا سا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یار اس چشم فلک پیر نے اس طرح کا منظر شاید نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، اس طرح کا جوان مرد نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، کہ جس کا سارا کنبہ اس کی آنکھوں کے سامنے کربلا کی ریت پر تڑپ رہا ہے، خون بہ رہا ہے۔ خون کس کا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، فاطمہ کا خون ہے۔ خون کس کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خون ہے، اس ذات کا کہ جس ذات کے طلبوں کے ساتھ اگر ریت کے ذرے مس کریں تو رب کو محبوب ہو جائیں، اور رب پکار اٹھے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حضرات اکرامی، لیکن خود یزیدی فوج کے سپاہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا جوان مرد نہیں دیکھا، اتنا دلیر نہیں دیکھا ہے، اتنا شجاع نہیں دیکھا ہے کہ جوان بچہ سامنے تڑپ تڑپ کے جان دے رہا ہے، شیر خار بچہ ہاتھ میں، اسی وقت ولادت پانے والا بچہ ہاتھ میں، حلق میں تیر بے وسط ہوتا ہے، خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، اور حسین اپنا چلو اس خون سے بھرتے ہیں، آسمان کی طرف پھینکتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں مولا یہ دیکھ تو صحیح تیرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس آپ کی پامردمی، آپ کے پایہ استقلال میں ذرہ برابر لغزش نہیں آنے پائی۔ 72 قربان ہو گئے، 72 کے سر نیزوں کی نوک پہ آ گئے، لیکن حسین کی زبان میں ایک مرتبہ بھی نہیں آیا کہ میں کسی فاسق سے کسی فاجر سے صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس نقطۂ نظر کا حامی نہیں ہوں۔ لوگ دلیلیں دے کے کہتے ہیں کہ بچے ساتھ لے کے گئے تھے، خواتین ساتھ لے کے گئے تھے، صاحبزادہ صاحب تو اس موضوع کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، تو یہ سارے کے سارے لے کے گئے تھے تو لڑنے کے لیے گئے تھے؟ اگر لڑنے کے لیے جاتے تو بچوں کو لے کے کیوں جاتے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا جی، کہ بچوں کو لے کے کیوں جاتے، عورتوں کو کیوں لے کے جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، صلح کے لیے گئے تھے۔ میں اس نقطۂ نظر کا حامی نہیں ہوں اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے لیے نہیں گئے تھے، خانوادہ نبوت کو قربان کرنے کے لیے گئے تھے، اور خلافت اور ملوکیت کے درمیان اپنے خون سے ایک لکیر کھینچنے کے لیے گئے تھے۔ اگر حضرت حسین قربانی نہ دیتے نا، سنو میری بات، تو مورخ ڈھونڈتا پھرتا کہاں خلافت ختم ہوتی ہے اور کہاں سے ملوکیت کا دور شروع ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے خون سے ایک لکیر کھینچی کہ آنے والے مورخ تو جاننا چاہتا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کہاں ہے، تو آؤ دیکھ میرے خون کی سرخی، ادھر خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔ تو جاننا چاہتا ہے ملوکیت کدھر ہے، دیکھ میرے خون کی سرخی، ادھر سے ملوکیت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ خلافت ہے، یہ ملوکیت ہے، بیچ میں حسین کے خون کی لکیر ہے، خون کی لکیر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسینی کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی گفتگو کو اسی ربائی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے اس درخواست کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کاش ہم سب کا یہ مسمع نظر بن جائے، ہم اس اصول اور ضابطے پر کاربند ہو جائیں کہ سلطان کے لیے ہے نہ تونگر کے لیے ہے۔
سلطان کے لیے ہے نہ تونگر کے لیے ہے، کونین کی ہر چیز قلندر کے لیے ہے۔ یہ قلندر کون ہے؟ یہ کسی ننگ دڑنگ آدمی کا نام نہیں ہے، یہ کسی لباس سے آری شخص کو قلندر نہیں کہتے۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یخزنوں کر، خدر کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ تو پاگل ہونے کی دعا تو نہیں مانگی، پاگل ہونے کی دعا نہیں مانگی۔ یہ صاحب جنوں وہ ہوتا ہے جو عشق کی بلندیوں کو چھوتا ہے، اور قلندر وہ ہوتا ہے جو دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہے۔ سلطان کے لیے ہے نہ تونگر کے لیے ہے، کونین کی ہر چیز قلندر کے لیے ہے۔ زربفت کے پردے ہیں کنیزوں کے گھروں میں، اور ایک کوہنا ردا بنت پیمبر کے لیے ہے کیسر و کسرا کے لیے کنز میں ناب، اور ایک نان جوی فاتح خیبر کے لیے ہے۔ کوئی کہہ دے یہ جا کر ان امیروں سے، کوئی کہہ دے یہ جا کر ان امیروں سے، یہ جاہو حشم میری ٹوکر کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔